पता चल सकता है कि आपके ऊपर जादू हुआ है कि नहीं, और आप क्या सोच रहे हैं, आपने आगे क्या करना है, और अपना बेड़ा गर्क करवाना चाहते हैं, वो भी आपके हाथ में है। ये ठीक नहीं है। इल्म एक हकीकत है। अगर मुकद्दर सारा कुछ लिख ही दिया है तो हमारा मुकद्दर पे इख्तियार कितना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल गिल, आप देख रहे हैं हमारे वेब नाज़रीन। आज हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर जो शख्सियत मौजूद हैं उनका अगर ताल्लुक मैं आपको बताऊं तो एक वास्ट इंडस्ट्री से है, और उस वास्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में ये सुनना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, या उनके साथ क्या होगा, या वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा सकती है, खुशहाली की तरफ जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट्री की, टैरो कार्ड रीडिंग की, इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग की, इसके अलावा वो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आपने उनको देखा होगा वीडियोस में कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर इस वीडियो से किसी एक बंदे की भी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है तो इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो गया। हम वेलकम करते हैं दाऊद जी, दाऊद को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पामिस्ट्री, लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि पामिस्ट्री जो है या एस्ट्रोलॉजी जो है, इसको दिखाना, इससे चीज़ें हासिल करना कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है या फ्यूचर में मैं किस तरह से बेहतर हो सकता हूँ, इस चीज़ को लेके एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये ठीक नहीं है, या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें कि ये ठीक नहीं है, दिखाना नहीं चाहिए और इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत दूर से, हाँ जी, कराची से तशरीफ़ लाए। क्या ठीक है क्या नहीं, इसका फैसला तो अवाम को पता है और अवाम करते भी हैं। जब नया नया तस्वीर का सिलसिला हुआ था तो मौलवियों ने फतवा लगाया था जी कि जी तस्वीर जो है खिंचवाना हराम है, जिसने खिंचवाई वो शायद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हाँ जी। और जब नई नई प्रेस आई थी तब भी फतवा लगा था कि अब जो कुरान जो है वो अब कागज़ पे आएगा। और इल्म एक हकीकत है, और जो लोग इल्म के साथ जुड़े रहते हैं उनकी ज़िंदगियां भी बदलती हैं। डॉक्टरी इलाज, डॉक्टर तो शिफा नहीं देते, शिफा तो अल्लाह देता है, बिल्कुल। तो लोग फिर डॉक्टरी इलाज भी ना करवाएं। पत्थरों में अल्लाह ताला ने तासीर रखी है, तो पत्थर थोड़ी काम करते हैं, काम तो अल्लाह करता है, खुदा करता है, तो फिर पत्थरों की तरफ भी ना जाए। और हाथों की लाइन अगर आपको डायरेक्शन दे रही हैं कि आगे नहर या बंद टूटा हुआ है, आपने एहतियात से जाना है, और अगर आप एहतियात नहीं करना चाहते और अपना बेड़ा गर्क करवाना चाहते हैं तो भी आपके हाथ में है। और अगर आप अल्लाह से मशवरा लेना चाहते हैं, इस्तिखारा करके अपने हालात में तब्दीली करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है और नबूवत का 46वां दर्जा ख्वाब भी कहा है, तो फिर भी अगर आप अपने दिमाग में ये बात रखें कि शायद हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे या हराम है, तो इतना आसान मजहब को आपने कर दिया कि हाथ दिखा के आप जो है इस्लाम से खारिज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों का ही कत्ल हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं और ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं वहाँ पे। और इल्म पे बात होती है तो फिर अगर वो इल्म जो कि आपको फ़ायदा दे उससे फ़ायदा नहीं लेते। सहाबाए किराम मौजूद थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, तो सहाबा ने कहा कि हम दौरे जाहलियत में वो कलाम पढ़ते थे या वो अज़कार करते थे जिससे हमारे काम होते थे, तो क्या अब हम करें या ना करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तमाम अज़कार या वो तमाम जो कलाम पढ़ते थे लाओ, और अगर उनसे फ़ायदा होता है और अगर वो शिरकिया नहीं है तो उनसे फ़ायदा उठा लो। अब मुझे बताओ, हाथ देखने के बाद या एस्ट्रोलॉजी जिसका जिक्र जो है अंबिया इकराम की बात कर लें, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जो कि एस्ट्रोलॉजी उनसे मंसूब की जाती है, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की तबीर उनसे मंसूब की जाती है, फिर वस्समाई ज़ातिल बरूज, कुरान पाक में बरूज का जिक्र है, और फिर एक हदीस भी मौजूद है कि जब अकरब लगा हो तो सफ़र की हालत में मत जाओ।
تو یہ ساری چیزیں، اور حضرت امام جعفر صادق جو کہ علم جعفر جس میں جعفر کی تقسیم ہے اور تقویم ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ خود میرے پاس خود یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرام ہے. مجھے نہیں سمجھ لگتی یہ کیسے ہے کہ ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے جی میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے آپ نے تعویذ نہیں دینا. میں نے کہا جی کیوں نہیں تعویذ دینا؟ اس لیے کہ تعویذ اگر میں لوں گا تو اس سے کام ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ تعویذ کام کرتا ہے؟ یا وہ لوگ جو کہ تعویذ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی تعویذوں سے نہیں ہوتا, اور آ کے پوچھتے ہیں مجھے چیک تو کریں کہ میرے اوپر کسی نے تعویذ تو نہیں کی ہے. تعویذ کام کرتا ہے؟ آپ تو تعویذ مانتے نہیں, پھر کس لیے چیک کروانے آئے ہو میرے سے کہ تعویذ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہر وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں اٹامک ہے, اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے, وہی اٹامک جو ہے لوگوں کی تباہی و بربادی کا بھی باعث بنتا ہے. بالکل ٹھیک. تو لوگ جو ہیں اس بارے میں بہت یقین بھی رکھتے ہیں. بعض اوقات تو اتنا یقین رکھتے ہیں لوگ کہ کھانا بھی کھانا ہو تو دیکھتے ہیں جی کون سی ساتھ میں جانا ہے, کمر کی ساتھ لگی ہے یا مشتری لگا ہوا ہے یا جوپیٹر کی کیا اثرات ہے. اور کئی لوگ جو ہے اس سے ڈائریکشن دیتے ہیں لیکن ان کا گمان اور یقین بہت اللہ کے اوپر ہوتا ہے. اب گمان اور یقین والے ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. دیکھیں جی اگر پتھروں میں فائدہ اللہ نے رکھا تو وہ کہتا ہے جی ہم پتھر پہن لیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر پھل میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو پھل کھائیں گے. شہد میں شفا ہے تو شہد کا استعمال کریں گے. یہ تو نہیں کہا جاتا کہ شہد میں شفا ہے تو شہد جو ہے وہ خود خدا ہے یا شفا تو اللہ دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو ڈائریکشن بتاتی ہے پامسٹری, نمرولوجی, اسٹرالوجی, یہ ڈائریکشن بتاتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بتانے والا بندہ خدا نعوذ باللہ خود خدا ہے. اور وہ یہ کچھ تھوڑی سی, اور وہاں پہ بھی کچھ ضعیف احادیث ہیں, مستند اگر ہوں تو پھر بھی ہے, کچھ ضعیف احادیث ہیں جن کو ذریعہ بنا کے جو ہے اس چیز کو, اس نالج کو جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلم کی طرف لے کر جایا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ, کیونکہ میں خود اس فیلڈ میں ہوں اور میں نے اس سے کافی استفادہ حاصل کیا ہے, لوگوں کو بھی جو ہے فائدے ہوئے ہیں. تو یہ اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہے. اچھا سر, نیمرولوجی کی تھوڑی سی بات کروں گا. آپ نے بیچ میں بات کی نیمرولوجی کی بھی. نیمرولوجی سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر تھا بھائی یہ نمبر لکھ لیں اپنے ہاتھ کے اوپر یا اپنے پرچے میں اور اپنے والیٹ میں رکھ لیں, تو اس سے آپ کی والیٹ کبھی خالی نہیں ہوگا, پیسے کبھی آنا بند نہیں ہوگے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھو جی علم الاعداد کی بڑی زبردست اہمیت ہے. اچھا 786 786 بھی لوگ لکھتے ہیں. کئی جگہوں پہ جو ہے وہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتے یا اس کی بے حرمتی کا ہوتا ہے تو لوگ لکھ لیتے ہیں. 92 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد ہے. اور اگر اعداد کی بات ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 7 دن 7 راتوں میں پیدا کیے, 7 زمینیں 7 آسمان ہیں, خانہ کعبہ کے 7 طواف ہیں, اور جو نماز جنازہ میں طاق جو ہے وہ آپ کو رکھنی چاہیے, صفے رکھنی چاہیے. اعداد کی اور 313 کی تعداد کو بڑا مانا جاتا ہے. جو پہلی جنگ ہوئی تھی, پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جب جنگ ہوئی تھی تب بھی 313 کی تعداد تھی. تو اعداد ڈیٹ آف برتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے نمبر ہوتے ہیں جس سے دولت آپ کی طرف کھینچی آتی ہے یا آپ کے پاس پیسہ آنا بند نہیں ہوتا؟ ایسے نمبرز ہیں کہ لکھ کے اپنے پاس رکھنے چاہیے. دیکھیں ایسے نمبر ہوتے ہیں جن کے رکھنے سے آپ کے پاس ڈھیروں بیسیوں کروڑوں اربوں روپیہ آتا ہے. لوگ حاصل کرتے ہیں. اعداد کی ہی طرف آنے لگا تھا. ڈیٹ آف برتھ کی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اعداد کی ویلیو میں جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ کسی بھی مہینے کی 1 تاریخ اور 10 تاریخ 19 تاریخ اور یہاں پہ جن کا مفرد 1 ہوتا ہے ان کو ہوتی ہے, ان دنوں میں ہوتی ہے, تو وہ لوگ شمس کی انرجی کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. شمس کیا ہے؟ سورج ہے, ترقی ہے, کامیابی ہے, عروج ہے. اب 2026 آ رہا ہے. اب 2026 کو ہم مفرد میں تبدیل کریں تو 101 نکلتا ہے. 1 شمس ہے, سورج ہے. اس طرح 2025 تھا جو کہ 9 کے عدد کی انرجی تھی, مارس تھا. مارس کسے کہتے ہیں؟ جنگ, جدل, لڑائی جھگڑا. تو پورا سال آپ کو جنگیں دیکھنی پڑی. پاکستان انڈیا کی جنگ ہو اور دوسرے ملکوں کی جنگیں ہو تو جنگیں دیکھنی پڑی. اب آ گیا 2026 کو ہم مفرد میں تبدیل کرتے ہیں تو 10 کا عدد ہے. 10 ہے شمس. شمس کیا ہے؟ شمس ہے آپ لوگوں کو جوڑ کے رکھے گا. پیسہ آئے گا. گولڈ کے اوپر بڑی بات چلے گی.
2026 पहले ही गोल्ड बड़ा ऊपर चला गया भाई। तो उसी पे बात होगी ना। अब एनर्जी है, सन की एनर्जी है, सन गोल्ड है, तरक्की है, शोहरत है, मुल्कों का जोड़ना है, ब्लॉक बनना है, और ऑयल के ऊपर बात होगी। तो ये चीज़ें अब इसके बाद 1 के बाद 2 का अदद है, 2 मून से रिलेटेड है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 2 तारीख को होती है, 11 तारीख को होती है, 29 तारीख को होती है, तो वो लोग मून की एनर्जी से रिलेटेड है। मून क्या है? आपकी शख्सियत में तब्दीलियाँ आती हैं, उतार और चढ़ाव आता है, और मद्दोजदर आता है, और आप अपने ख़ानदान से जुड़े होते हैं, हमदर्द होते हैं, लेकिन लोग आपके ही लोग जो है जड़े काटने लग जाते हैं। इसी तरह उसके बाद 3 की आदत की एनर्जी है। 3 को जुपिटर कहते हैं, जुपिटर गुरु होता है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख को होती है, 12 तारीख को होती है, 30 तारीख को होती है, ऐसे लोगों की क्या खासियत है? ये लोग लीड करते हैं, ये लोग हुक्मरान होते हैं, इन लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, ये लोग बड़ी पावर्स के साथ दुनिया में अपना किरदार अदा करते हैं। इसके बाद 4 की आदत की एनर्जी है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ, ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, वरना इसके पीछे एक गहरी, प्रिसाइज बताइए, बड़ी गहरी इसके पीछे एक नॉलेज होती है। 4 की आदत की, 4 किसको कहते हैं हम? ये 4 की आदत को हम कहते हैं कि ये एक ज्ञान है। इस आदत के लोग अक्सर नहस असरात के मालिक होते हैं, झगड़ालू जो होते हैं, लेकिन ये हक बात पे चलते हैं। इस बात पे चलते हैं कि ये कहते हैं कि हम हक पे हैं, और इसलिए अक्सर इनके लोग दुश्मन हो जाते हैं और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनको दौलत की नहीं होती, इज्जत की होती है। इज्जत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। तो इनका ये लोग बड़े ज़रूरी होते हैं किसी भी जगह पे, वहाँ पे लोगों को जोड़ के रखते हैं, वर्किंग करते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन इनको उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना इनके पास होना चाहिए। इस तरह 1 के पास पैसा है, 3 के पास पैसा है, अब 5 का आदत आ गया। 5 को आदात के मिड में रखा जाता है, 5 का आदत। अब ये हर तरह के लोगों से निभाह करता है। इसका निभाह 4 से भी होता है, 3 से भी होता है, 2 से भी होता है, 1 से भी होता है, और दूर से 6 से भी होता है, 7 से भी होता है, 8 से भी, 9 से। क्योंकि ये मिड में है तो इसको मरकरी कहते हैं, इसको नॉलेज कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। इसको किस तरह की पावर? ये आपको इल्म देता है, ये आपको आगाही देता है। तो कोई भी ज़माना होगा, कोई भी जगह होगी, तो 5 के बगैर सिस्टम नहीं चलता, इल्म के बगैर सिस्टम नहीं चलता। तो 5 वाले लोग मेहनती नहीं होते, मगर दिमागी सलाहियतें बड़ी होती हैं, मेहनत से भागते हैं, जज्बाती होते हैं, तकरीरी सलाहियत होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि हर तरह के लोगों के साथ निभा, अच्छे से अच्छा इनके साथ, बुरे के से बुरा इनके साथ होता है, लेकिन बंदा जो इनके साथ मौजूद होता है। लेकिन मसला ये होता है कि बाज़ बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं, बाज़ मजहब से भी दूर हो जाते हैं। अच्छा, अब आ गया 6 है वीनस। वीनस है मोहब्बत, प्यार, जो आपने बात की कि जी कौन से अदालत के पास पैसा होता है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को होगा, तो वो लोग वीनस की एनर्जी से दौलत के धनी होते हैं, पैसे के धनी होते हैं, कामयाबी उनको मिलती है। और किसी के अगर अदाद में 6 नहीं है तो उनको मोहब्बत नहीं मिलती। मोहब्बत अगर पानी है तो आपकी अदाद में, डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि 12/2/1980 इसमें 6 नहीं आता, तो 6 आपको मोहब्बत की तलाश ही रहती है। आपको वो सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, प्यार करने वाली बीवी नहीं मिलती, घर से प्यार नहीं मिलता। पैसा मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन प्यार, मोहब्बत नहीं मिलेगी। अभी आ गया 7। अब जिन लोगों की तारीख पैदाइश 7 तारीख से होगी, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 तारीख को होगी, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 25 तारीख को होगी, वो 7 की आदत की एनर्जी से रिलेटेड है। 7 क्या है? 7 भी स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है। इनके पास नॉलेज है, इनके पास पावर भी है, नॉलेज भी है, और हिडन पावर्स भी है। छठी हिस्स बहुत तेज है, फैसला नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास बैठोगे तो इल्म की इंतहा कर देंगे, हर तरह के मशवरे, लेकिन खुद कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग है, इनके पास धड़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी, इल्मुल अदाद में इनके पास दिमाग है, धड़ नहीं है। तो ये आप इनसे मशवरे लेके अपनी जिंदगी बेहतरी की तरफ ले जाओगे। लेकिन अच्छा, यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि 7 अगर आपके साथ है तो लुमे मखफिया की तरफ रुझान, लेकिन इनकी तबीयत में जो होती है बेचैनी होती है। एक काम करते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा। इसके बाद 8 की आदत की आ गई। 8 क्या है? इन्फिनिटी है। आप 8 की आदत को भी देखोगे तो इन्फिनिटी है। तो ये क्या है? ये है इनकलाब। इनकलाबी लोग होते हैं, जैसे भुट्टो का आदत 8 था, खान को आदत को भी 8 की एनर्जी चलती है। तो क्या है? 8 तख्त या तख्ता, और मजहबी रुझानात में भी तख्त या तख्ता। ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को होती है। अब यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। 8 तारीख सिर्फ 8 है, तो 8 शिद्दत पसंद, अपनी बातें अपने तक रखना, गहराई की बातें, इनको पढ़ना आसान नहीं, अंदर एक समुंदर है, बाहर ये नॉर्मल है। और जहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 होगी तो वहाँ 1 सन लग गया, और 7
آپ کا وہ جو عدد ہے 7 کی انرجی، تو 1-7 کی انرجی کو بھی دیکھا جاتا ہے. ایک ایک چیز کی اہمیت. اب 9 بچ گیا اینڈ پہ. 9 کیا ہے؟ مارس ہے، محنتی ہیں، جدوجہد ہے، کوشش ہے. جن کی ڈیٹ آف برتھ 9, 18 اور 27 کو ہوتی ہے، ان کو صرف 2 خامی ہیں، جلد بازی اور غصہ. لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے خاندان کے لیے قربانیاں دینے والے لیڈر اور بڑی پاورز والے، ہماری آرمی کا نمبر 9 ہوتا ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہو گیا یا پاکستان میں 9 کی حکمرانی شروع سے رہی. اور جو ہے ہماری جو پولیس ہے، اداروں کا جو کہ ادارے لیڈ کرتے ہیں ان کو 9 کے. اب یہ اعداد ویلیو رکھتے ہیں تو ان کی انرجی ہے، تو لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی بچے کی پیدائش 1 تاریخ کو ہوگی تو علم الاعداد سے وہ نام رکھیں گے جس کا عدد 1 نکلے گا، تاکہ وہ بچہ زندگی میں کامیابیوں کی طرف چلا جائے. اسی طرح اکثر شاعر اپنا تخلص بدلتے ہیں. کیوں بدلتے ہیں؟ نام کے آگے میر تقی میر رکھ دیا. میر لگانے سے ان کے اعداد کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے. اکثر مائیں اپنے بچوں کے نام اس لیے بدلتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نحس اثرات کے زیر اثر ہے، تو نام چینج کر دو. تو اب یہاں پہ نام کے اوپر بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں. جن لوگوں کا نام شین سے شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر نون سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو میرے پاس سے شروع ہوتا ہے جس پہ نقطے زیادہ ہوتے ہیں، جس نام میں نقطے زیادہ ہوتے ہیں اسے ہم نحس اکبر کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، احمد میں کوئی نقطہ نہیں. تو جن میں نقطہ نہیں ہوتا اسے ہم جو ہے سادے اکبر کہتے ہیں. جن میں 1 نقطہ ہوتا ہے اسے. یہ ساری ترتیب اعداد کی، انرجی کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہاں ایک سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ ٹیرو کارڈ ریڈنگ سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا؟ بالکل پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے کہ نہیں، اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ نے آگے کیا کرنا ہے، آپ کا پلان کیا ہے. یہ 78 کارڈ کا ڈیک ہے. یہ 78 کارڈز کا ڈیک کیا، یہ تو ایک مخلوق ہے جو کہ آپ کو وائب دیتی ہے. ہر بندہ تو نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو اپنی اسپرچل پاورز کو بڑھانا پڑتا ہے، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے کہ نہیں ہے، یا آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ نے آگے کیا کرنا ہے، ابھی کرنٹ پوزیشن کیا چل رہی ہے، اور آپ اس وقت جس ڈیسیژن کی طرف جا رہے ہیں یہ ڈیسیژن آپ کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں کچھ جنات کے یا کچھ بھی، یا ان کو پریشان کرتے ہیں. اس کا علاج یا اس کا حل نیومرولوجی سے یا ایسٹرولوجی سے یا پالمسٹری سے کسی طریقے سے یا اسپرچل ہیلنگ سے کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھو یہ چیزیں تشخیص بتاتی ہیں. دیکھو جادو زدہ بندے کا ہاتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہاتھ میں پدمردگی ہوتی ہے، ہاتھ جو ہے اس میں پسینہ زیادہ آتا ہے، اور چہرہ شناسی بھی اسی کا حصہ ہے جس کے اوپر بد اثرات ہوتے ہیں. اس بندے کے چہرے کے ارد گرد ایک ایسا اورا کریٹ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے والے کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے معاملات میں رکاوٹ ہے. اورا بھی چیز ہے، جادو بھی ہے، نظر بد بھی ہے. 7200 بلائیں ہر انسان کے ارد گرد ہر وقت رہتی ہیں. وہ اس طاق میں رہتی ہیں کہ یہ بندہ غافل ہو اور اس کے اوپر اٹیک ہو. اچھا، نظر بد کی بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری معاشرے کے اندر. بتا رہا ہوں کہ کوئی گاڑی لیتا ہے نہیں، کوئی شادی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار نظر لگ گئی. اس میں کتنی سچائی؟ 100% سچائی ہے. احادیث سے بات سن لیں آپ. نظر بد چلتے ہوئے اونٹ کو ہنڈیا میں اور گبرو جوان کو قبر میں لے جاتی ہے. جادو سے اوپر کا درجہ مانا گیا نظر بد. احادیث دیکھ لیں، نظر بد کی دعائیں موجود ہیں. سچائی کیا؟ یہ تو قرآن پاک میں آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب بھائیوں نے شہر میں جانا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب آپ اس شہر میں جاؤ تو علیحدہ علیحدہ دروازے سے جانا، ایک دروازے سے نہ جانا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤ. اور یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کہیں حسد کی وجہ سے مشکل میں نہ پڑ جاؤ. تو حسد ہوا وہاں پہ. اب حسد جو ہے وہ مین کاز بنتا ہے نظر بد کا. حسد ہی کاز بنتا ہے جادو کا. دیکھو کائنات کی ابتدا کی کاز بھی حسد سے تو ہوئی. جب آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے ابلیس کو کہا گیا کرو تو اس نے تو نہیں کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ، تو حسد کیا. تو حسد لاجک سے جنم لیتا ہے، لاجک سوچ سے جنم لیتی ہے. سوچ میں ویوز ہے. ویوز کیا ہے؟ جو کہ بندے کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتی ہے. اہل عرب میں لوگ کہہ کے نظر لگاتے تھے. اچھا، یہ اس کے اوپر ارتکاز کرتے تھے، اس کے اوپر محنت کرتے تھے کہ اس بندے کا بیڑا گرد کرنا ہے، دیکھنا اس کو نظر لگتی. کہا نہیں جاتا تھا کہ اس کی نظر بڑی بری ہے، یہ کالی زبان والا ہے، یہ منہ سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اٹل حقیقت ہے، ہم اس سے ڈنائی کر ہی نہیں سکتے.
ہمارا یہ ماننا ہے, مطلب سب کا یہ ماننا ہے کہ بھائی آپ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے, اوپر والے نے آپ کی زندگی لکھ دی ہے کہ کیا ہونے والا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوگا. پامسٹری, نیمرولوجی, ایسٹرولوجی, اس چیز کو دیکھ کے کہ بھائی آپ کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے, اس کو بدل سکتی ہیں یا نہیں؟ دعا سے مقدر سے پہلے اور وقت سے زیادہ ملتا ہے, وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ ملتا ہے دعا سے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ, اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. زبردست, یہ بھی بات یاد رکھیے گا. تیسرا, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ٹھیک, اگر یہ چیزیں اٹل ہیں تو صدقے نے کیسے ٹال دی؟ ٹھیک ہے, ماں کی دعا سے آپ کی زندگی بدل گئی, ٹھیک, باپ کی دعاؤں سے آپ کے حالات بدل گئے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ بات کہی گئی نا کہ اگر مقدر سارا کچھ لکھ ہی دیا ہے تو ہمارا مقدر پہ اختیار کتنا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. انہوں نے ایک ٹانگ اٹھائی, انہوں نے کہا اب دوسری اٹھاؤ. انہوں نے کہا وہ تو نہیں میں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا یہ اختیار تو پھر اللہ نے دیا ہے نا, ایک ٹانگ تک اٹھانے کا تو اختیار ہے نا. تو اگر مقدر میں سب کچھ آپ کے لکھا ہی ہوا ہے تو آپ کمرہ بند کر کے, کنڈی بند کر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میں نے کچھ کرنا ہی نہیں. تو اگر کیا پتا مقدر میں ہی یہ لکھا ہو کہ آپ دعا کرو گے تو آپ کو ملے گا, مقدر میں ہی لکھا ہو کہ آپ کسی اہل علم کے پاس جاؤ گے اور اس سے مشورہ کرو گے, وہ آپ کو مشورہ دے گا اور آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا مقدر میں ہی لکھا ہو کہ آپ گھر سے باہر نکلو, اپنے معاملات کی محنت کرو, توغدو کرو اور کسی کو اپنے بارے میں بتاؤ بھی آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی ہے, کام نہیں ہو رہے, کاموں میں رکاوٹیں ہیں, اثرات ہیں, تو جا کے پتہ کرواؤ, وہ آپ کو کوئی ڈائریکشن دے, کچھ پڑھنے کے لیے بتائے, کچھ آپ کو وظیفہ بتائے, اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کے حالات بدل جائے. تو یہ اگر مقدر میں ہی لکھا ہوا تو یا مقدر صرف یہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کرو, کمرہ بند کرو اور بس بیٹھے رہو, انتظار بیٹھے رہو, ایسا نہیں ہوتا. اب جن لوگوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے نا, وہ نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اسٹرالوجی سے بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون سی نیگیٹیوٹی ہے, اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں. ہم دیکھیں علم الاداد سے کہ ہمارے اندر کون سی خامیاں ہیں جن کے اوپر قابو پائیں اور کامیابیوں کی طرف سفر شروع کریں. ہم دیکھیں کہ ہم نے آگے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کون سا ذکر اور وظیفہ کرنا ہے جس میں اللہ کی مدد اور نصرت آئے. تو وہ لوگ جو شارٹ کٹ چاہتے ہیں زندگی میں, کم محنت سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ پھر اس طرف آتے ہیں. وہ نہیں آتے جنہوں نے تو کرنا ہی کچھ نہیں, ان کو کیا پتا اسٹرالوجی کیا بتائے گی. جنہوں نے کہنا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ آسمان سے ایک پرندہ آئے گا اور ان کو سب کچھ دے جائے گا. تو جنہوں نے آگے بڑھنا ہے وہ صرف اور صرف اپنی خامیوں کو دیکھنے کے لیے, اپنی خامیوں پہ نگاہ رکھنے کے لیے اور اپنی خامیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسٹرالوجر کے پاس جائیں گے, وہ علم الاداد والے کے پاس بھی جائیں گے, وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی جائیں گے کہ یہ پراپرٹی میں لینے لگا ہوں, اگر اس میں مجھے نقصان ہو گیا تو میری محنت ضائع چلے جائے گی. تو آپ اس اینگل سے کیوں نہیں سوچتے؟ تو لوگ اس اینگل سے بھی سوچتے ہیں, وظیفہ اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ہماری محنت کم ہو جائے, ہم کم محنت کریں اور اللہ ہمیں زیادہ عطا کرے. تو یہ سٹائل ہوتا ہے آپ کے سوچنے کا, ترقی کرنے کا. اور جو لوگ اعمال کے ساتھ جڑتے ہیں, دعاؤں کے ساتھ جڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیتے ہیں. دیکھیں, کامیابی محنت کرنا آپ کا حق ہے اور کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک ہم بڑا دیکھتے ہیں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں اور فلانا ٹماکا, لیکن اب بات جو ہے قدموں تک نہیں رہ گئی, اب کہتے ہیں جی محبوب قدموں میں نہیں باہوں میں چاہیے. تو ایسٹرولوجی, نیمرولوجی, یہ سارے علم سے ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آ جائے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ شاید کہتے ہیں نا 3 دن کا عمل محبوب قدموں میں کہتا ہوں ایک لمحے میں محبوب قدموں میں ہو سکتا ہے, اور میں نے ہوتے دیکھا اگر اللہ آپ کا ساتھ دے تو. اگر اللہ آپ کا ساتھ دیں تو آپ اہل علم کے پاس بیٹھیں. اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو آصف بن برقیہ, قرآن کا واقعہ, جب کہا گیا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کریں, سلیمان علیہ السلام نے کہا, تو ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت اگر وہاں آ سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کو تمام انبیاء میں فضیلت ہے, تو نبی کا امتی یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر جی, اتنے ساری انفارمیشن دینے کے لیے, اپنا ٹائم دینے کے لیے, اتنی آپ کہہ لیں کہ آپ نے ویلیوبل باتیں کی ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. امید کرتے ہیں کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور ان باتوں سے فائدہ ہوگا. اگر آپ لاہور میں تو آپ داؤد سے مل سکتے ہیں, آ کے اپنے مسئلے ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, جو بھی آپ کو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کا حل بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, جان اسپیل چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. میں ہوں راہل گل, خدا حافظ.